بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے کبھی جاب کرنی پڑ جائے گی۔ میں ابھی اسکول میں پڑھ رہی تھی کہ ابو کا اچانک انتقال ہو گیا۔ بڑی مشکل سے ایک مل میں ملازمت مل گئی۔ خدا کا شکر ادا کیا کہ ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کا پیٹ پالنے کے قابل ہو گئی تھی۔ پہلے کبھی گھر سے قدم نہ نکالا تھا، اسکول سے گھر اور گھر سے اسکول، بس ایک راستہ جانتی تھی۔ نہ کبھی اجنبی لوگوں سے واسطہ پڑا تھا اور نہ باہر کے ماحول کی خبر تھی۔ نوکری کی تو زمانے کی خبر ہو گئی۔ شروع میں تو بہت گھبرائی۔ کوئی آواز کس دیتا تو رونے لگتی، کوئی گھورتا تو آنسو نکل آتے۔ زندگی میں قدم قدم پر کانٹے نظر آنے لگے۔ میرے ساتھ جو لڑکیاں کام کرتی تھیں وہ مجھے سمجھاتی تھیں کہ ہمت سے کام لو، یہاں ایسا ہی ہوتا ہے، کچھ دنوں کے بعد ماحول سے مانوس ہو جاؤ گی، تب یہ باتیں اتنی بری نہ لگیں گی، اعتماد آ جائے گا تو جینا سیکھ جاؤ گی۔ مل کے مالک کو میری شکایتیں پہنچنے لگیں کہ ایک لڑکی نئی آئی ہے جو بات بات پر روتی ہے اور منہ بسور کر بیٹھ جاتی ہے، اس سے کارکردگی متاثر ہوتی ہے، ساتھی ورکر بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ فیکٹری کے مالک نے مجھے بلوا لیا۔ میں جب اس کے آفس میں گئی تو وہ اپنے ایئر کنڈیشن کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا اور کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں خاموشی سے اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر وہ فون پر بات کرتا رہا۔ جب گفتگو ختم کر لی تو میری جانب متوجہ ہوا۔ عنبر تم ہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ جی، میں نے سادگی سے جواب دیا۔ اس نے مزید کچھ نہ کہا اور کل دوبارہ اسی وقت آنے کی ہدایت کی۔ میں سوچ میں پڑ گئی، خدا جانے کل کیوں بلایا ہے۔ نوکری میری مجبوری تھی جسے کسی قیمت پر کھونا نہ چاہتی تھی۔ رات بھر اسی فکر میں گزری۔ اگلے دن مقررہ وقت پر اس کے آفس آ گئی۔ اس نے خوشدلی سے کرسی پر بیٹھنے کو کہا اور اگلی بات جو اس نے کہی وہ سن کر میں پریشان ہو گئی۔ کہنے لگا، کیا مجھ سے دوستی کرو گی؟ میں سٹ پٹا گئی اور کوئی جواب سمجھ میں نہ آیا۔ کچھ توقف کے بعد پھر اس نے اپنا جملہ دہرایا تو بے ساختہ میرے منہ سے نکل گیا، کیا آپ کی بیگم نہیں ہے؟ کہا، ہے تو مگر اس لائق نہیں کہ اس کو کہیں ساتھ لے جاؤں۔ میں دوستی کی بالکل قائل نہیں ہوں، صرف ایک بات جانتی ہوں، اگر کسی کو کوئی پسند ہو تو پھر شادی کر لینی چاہیے، یہی دوستی کا نیک مقصد ہے۔ میں نے جواب دیا، اگر آپ کو یہ بات منظور ہے تو میں آپ سے دوستی کرنے کو بھی تیار ہوں۔ وہ بولا، مجھے منظور ہے۔ میں نے اس کے قسم کھانے سے اس پر اعتبار کر لیا۔ اس نے بھی مجھ سے وعدہ کیا کہ جب تک مجھ سے شادی نہ کر لے گا میرے دامن عصمت کو میلی نظر سے نہ دیکھے گا۔ وقت گزرنے لگا، ہم ملتے اور سیر کو جاتے۔ میں اس کے ساتھ گاڑی میں گھومتی پھرتی۔ اب میری نگاہوں میں نئی زندگی کے خواب بس گئے تھے۔ تبھی ہر روز پوچھتی تھی، آپ مجھ سے نکاح کب کر رہے ہیں؟ بہت جلد، بس ذرا چند کاروباری الجھنیں سمیٹ لوں، وہ جواب دیتا۔ جب نہ جاتی وہ مجھے بلا بھیجتا۔ جب 6 ماہ اس طرح گزر گئے تو میرے دل میں وسوسوں نے سر اٹھایا۔ مجھے ڈر تھا کہ فیکٹری میں میرے ساتھ کام کرنے والے لوگ مجھے کوئی آوارہ اور غلط لڑکی نہ سمجھ لیں۔ تبھی میں معیز صاحب سے ملنے سے گریز کرنے لگی۔ جب 1 ہفتے تک نہ ملی تو اس نے مجھے بلا بھیجا۔ دل چاہ رہا تھا کہ نہ جاؤں، مگر اس کی ناراضگی کا خیال کر کے چلی گئی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ میں کیوں ملنے سے گریزا ہوں۔ دیکھتے ہی اس نے کہا، عنبر تم پریشان نہ ہو، میں نے قاضی سے بات کر لی ہے، ہم نکاح مذہبی طریقے سے کریں گے۔ تمہیں میں کورٹ میں لے جا کر رسوا نہیں کرنا چاہتا، اس میں میری بھی بدنامی ہوگی۔ جیسے آپ کی مرضی، لیکن ایک بار اگر آپ میری گھر جا کر امی سے رشتہ مانگ لیتے تو اچھا تھا۔ اس نے تسلی دی، فکر نہ کرو، میں ان کے پاس بھی جاؤں گا۔ اس دن اس کی بے تکلفی بڑھی تو میں رونے لگی۔
تب اس نے کہا، میں تو تم کو آزما رہا تھا اور تم رونے بیٹھ گئیں۔ اس واقعے کے بعد احتجاجاً میں کئی دن تک نہ گئی اور نہ اس سے ملی۔ پھر آخر ہماری صلح ہو گئی۔ میں کام کے اوقات کے بعد شام کے وقت اس کے ہمراہ گھومنے پھرنے جانے لگی۔ ہر روز وہی کہتے، جلد نکاح کر لوں گا، بس تھوڑا سا اور انتظار کر لو۔ ایک دن جب میں آفس گئی، وہ کمرے میں موجود نہ تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور لڑکی کمرے میں آ گئی۔ یہ شمائلہ تھی، اس کی پرانی دوست۔ وہ مجھ سے گھل مل کر باتیں کرنے لگی۔ باتوں باتوں میں اس نے مجھے کریدا اور میرا لگاؤ موئز کی طرف پایا تو رونے لگی۔ میں نے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ موئز نے مجھے بھی اسی طرح بے وقوف بنایا تھا، یوں ہی شادی کا چکر دیا تھا، کافی دنوں اپنے اعتبار میں رکھا۔ جب پوری طرح میں ان پر بھروسہ کرنے لگی تو انہوں نے ایک دن میرے بھروسے کو ٹھیس پہنچائی۔ اس کے بعد شادی کے وعدے سے مکر گئے۔ اب تو ملنے سے بھی کترانے لگے ہیں۔ میری مانو، ابھی وقت ہاتھ سے نہیں گیا، تمہارا کچھ نہیں بگڑا، ہوشیار ہو جاؤ۔ یہ یوں ہی جال میں پھنساتے ہیں، یہ ان کا مشغلہ ہے۔ شمائلہ کی باتیں سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ موئز صاحب تشریف لے آئے۔ شمائلہ کو میرے پاس بیٹھا دیکھ کر سٹپٹا گئے اور شمائلہ کو رکھائی سے مخاطب کیا۔ شمائلہ، میں نے تم سے فون پر کہہ دیا تھا کہ آج مجھے ضروری کام ہے، پھر تم یہاں کیوں آ گئیں؟ وہ بولی، اب تو آپ ملنے سے بھی رہے، پہلے تو 1 منٹ کی تاخیر بھی گوارا نہ تھی، اب ہمیشہ یہی کہہ دیتے ہیں مت آؤ، مجھے ضروری کام ہے۔ یہ کہہ کر وہ روحان سی ہو کر چلی گئی۔ جب شمائلہ چلی گئی تو مجھ سے پوچھا، کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے بتایا، کچھ نہیں، بس ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی۔ انہوں نے مجھے تنبیہ کی، یہ مجھ سے کینہ رکھتی ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا۔ گھر آ کر میں نے بہت سوچا تو اپنے آپ کو خود فریبی میں مبتلا پایا۔ تبھی مجھے خیال آیا، مرد عورت کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن عورت کو ایسے معاملات میں دھوکہ نہیں دیتی اور مرد کا پردہ فاش کر دیتی ہے۔ شمائلہ کے چہرے پر دکھ کی تحریر صاف پڑھی جا سکتی تھی۔ سچ اس کی آنکھوں سے جھانک رہا تھا۔ وہ آنکھیں جو آنسوؤں سے نم تھیں، میرے دل نے گواہی دی، وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ بہت غور کرنے کے بعد میں نے ایک خط موئز صاحب کے نام لکھا اور ایک ان کی بیگم صاحبہ کے نام، جس میں لکھا تھا، مسز موئز، کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیں گی کہ میں آپ کے شوہر کی دوسری بیوی بنوں؟ یہ میرا آخری اور کامیاب حربہ تھا۔ انہوں نے شمائلہ کو خوب برا بھلا کہا اور مجھے بھی کہلوا دیا کہ میں نے تم کو نوکری سے برخاست کر دیا ہے۔ اب میرے دفتر آنے اور مجھ سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آئندہ مجھ کو فون بھی نہ کرنا۔ میں ایسی ویسی راہ چلتی آوارہ لڑکیوں کو منہ لگانا پسند نہیں کرتا، جو شادی سے پہلے غیر مردوں سے دوستیاں رکھتی ہیں۔ میری کلیگ جو میرے ساتھ کام کرتی تھی، مجھ کو ان کا یہ پیغام سنا کر چلی گئی اور میں سکتے میں رہ گئی۔ اب یہ بات اچھی طرح میری سمجھ میں آ گئی کہ موئز میرے ساتھ مخلص نہ تھا، صرف اپنی شامیں خوشگوار کرنا چاہتا تھا۔ اگر میرا کچھ خیال ہوتا تو وہ مجھ کو راہ چلتی آوارہ نہ کہتا۔ تاہم میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ مجھے وقت سے پہلے ہوش آ گیا تھا۔ آج وہ ایک مجھے آوارہ کہہ رہا تھا، کل اگر رسوا ہو جاتی تو سارا زمانہ مجھے آوارہ کہتا، تب میری ماں کا کیا بنتا اور چھوٹی بہنوں پر بھی بے قصور زمانے کی انگلیاں اٹھتیں۔ تب کیا میری کھوئی ہوئی عزت واپس مل جاتی؟ میں میٹرک پاس بھی نہ تھی، کوئی دوسری نوکری کیا ملتی؟ میری ماں اچھی سلائی جانتی تھی، انہوں نے سلائی کڑھائی میں ڈپلومہ کیا ہوا تھا۔ مجھے بھی جوں توں کر کے 1 سال کا کورس کرایا اور جب میں نے ڈپلومہ حاصل کر لیا تو ایک جگہ مجھے نوکری مل گئی۔ اسی طرح میں نے اپنی بیوہ ماں کے ساتھ مل کر عرصے تک چھوٹے بہن بھائیوں کی کفالت کی۔ بالآخر ایک متوسط گھرانے سے رشتہ آ گیا اور میں بیاہ کر اپنے گھر کی ہو گئی۔
آج بھی جب وہ بیتے ہوئے دن یاد کرتی ہوں، خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں کم عمری میں ایک بڑی لغزش سے بچ گئی، ورنہ جانے میری بربادی کے ساتھ میرے خاندان کا کیا ہوتا۔ چھوٹی بہنوں کو میری خطاؤں کی کیسی بھیانک سزا کاٹنی پڑتی، اور بیوہ شریف ماں تو پھر جیتے جی مر جاتی۔ سچ ہے، یہ زمانہ بری جگہ ہے، اور نو عمر ضرورت مند لڑکیوں کے لیے کہ جن پر ان کے کسی سرپرست کا سایہ نہ ہو، یہ دنیا ایک ایسی شکارگاہ ہے کہ جہاں ہر طرف ہوس پرست نگاہیں تعاقب میں رہتی ہیں۔ بھیڑیے شکار کرنے کو گھومتے رہتے ہیں۔ ایسے میں ایک شریف لڑکی کو قدم قدم پر لڑنا پڑتا ہے اور اپنی عزت خود بچانی پڑتی ہے، اپنا تحفظ خود کرنا پڑتا ہے۔ اگر لڑکی اچھی ہو تو پھر وہ یقیناً ان عذابوں سے بچ جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کی خود حفاظت کرتا ہے، بشرطیکہ ان کے ارادے نیک ہوں۔